اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری تھی اور بیان ہوا آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی نے نہایت ہی عمدہ مطالب کو بیان کیا ہے۔ ہم لوگ جو سیر و سلوک کے خواہش مند ہیں، جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے نہایت ہی عمدہ رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ کل کی گفتگو میں اجتہاد کی بارے میں گفتگو کی گئی کہ اجتہاد کی بہترین روش، بہترین طریقہ کار کیا ہے۔ کل بیان ہوا کہ انسان مجتہد کو جو مستنبط ہے، استنباط کرنا چاہتا ہے، اسے خالی الذہن ہونا چاہیے۔ اسے آغاز میں اس مسئلے سے متعلق علماء کے اقوال کو تتبع نہیں کرنا چاہیے، چھان بین نہیں کرنا چاہیے، تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس مسئلے کے بارے میں وہ استنباط کرنا چاہتا ہے اسی مسئلے سے متعلق اصول کافی، فروع کافی، وسائل الشیعہ، بحار الانوار اور اس جیسی کتابوں سے روایات کے ذخیرے کو جمع کرنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ان روایات سے کیا سمجھا ہے۔ پھر اس کے بعد نوبت آتی ہے اور مرحلہ آتا ہے علماء کے اقوال کو تتبع کرنا، جستجو کرنا۔ جو اس روش پر عمل نہیں کرے گا وہ خطا کا شکار ہے، یعنی اگر وہ پہلے سے علماء کے آراء کو چھان بین کر لے گا تو در واقع وہ ان علماء کی ابوہت سے متاثر ہو جائے گا، مرعوب ہو جائے گا اور روایات کی تشریح میں ان علماء کی رائے کو اپنے ذہن میں پہلے رکھے گا، یعنی پہلے سے اس کے ذہن میں ایک نظریہ موجود ہے، اب روایات کا مطالعہ کر رہا ہے تو وہ ان روایات سے اسی نظریے کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرے گا۔ لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ ایک مستنبط کے لیے استنباط کا یہ طرز عمل نہایت ہی خطرناک ہے اور نہایت ہی نادرست ہے۔ دوسری جو علامہ نے بیان کی گفتگو میں وہ یہ ہے کہ بس اوقات انسان پہلے سے اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک نظریہ بنا چکا ہے۔ اب جب وہ استنباط کر رہا ہے تو وہ اس نظریے سے متعلق جو اس کی نفسانی خواہش ہے، روایات کی انہی کے مطابق تشریح اور تفسیر کرے گا، جس کے نتیجے میں جو بھی وہ حکم شرعی کو استخراج کرے گا اور حاصل کرے گا وہ حکم واقعی نہیں ہوگا بلکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہوگا۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ اس کے تمام فتاویٰ نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہوں گے، بلکہ وہ موارد جہاں اس کی رائے جو ہے وہ ایک رجحان اختیار کر چکی ہے نفسانی خواہشات کی طرف، صرف ان مسائل میں اس کا فتویٰ، اس کی رائے جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوگی۔ لہٰذا یہاں مثال آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، ایک یا دو مثالیں ہمارے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر انسان کے ذہن میں پہلے سے کوئی ایک نظریہ موجود ہے اور اس نظریے کو اپنے ذہن کے کسی کونے میں بٹھا کر انسان جب روایات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو پہلے سے ایک نظر بنا رکھا ہے روایات کی تشریح بھی اسی کے مطابق کرتا ہے۔ پھر اب یہاں خود حضرات ائمہ معصومین، حضرت رسول خدا اٹھ کر تشریف لے آئیں اور کہیں کہ میری روایت یہ مطلب بیان نہیں کر رہی، وہ تب بھی قبول نہیں کرے گا اور تب بھی اسی رائے کو بیان کرے گا جس کے بارے میں پہلے سے اس نے ایک نظریہ قائم کر رکھا ہے۔ حتیٰ تمام علماء، تمام متدینین اس روایت سے ایک دوسرا مطلب لیتے ہوں، لیکن چونکہ اس نے ایک رائے قائم کر رکھی ہے یہ اپنی رائے سے تبدیل نہیں ہوگا۔ مثال دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرہ آفاق روایت، اور نہایت ہی مشہور روایت ہے جسے جامع الاخبار صفحہ نمبر 101 پر تحریر کیا گیا ہے۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 509 پر بھی یہ روایت مکتوب ہے، اور ہم سب اس روایت سے نہایت ہی مانوس ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم سب کی زندگی میں یہ روایت کہیں نہ کہیں ضرور
ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ وہ روایت کون سی ہے؟ وہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں تناقہوا تناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط۔ جی ہاں، جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے ہم سب کا تو یہ روایت بطور معمول اس خطبے کا حصہ قرار پاتی ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تناقہوا یعنی نکاح کرو، تناسلوا آپس میں ازدواجی رابطہ قائم کرو، اور تکثروا نسل میں اضافہ کرو۔ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت، قیامت کے دن میں آپ کے اسی تقصیر کی وجہ سے، اسی تعداد میں اضافے کی وجہ سے بقیہ امت کے اوپر میں فخر و مباحات کروں گا قیامت کے دن، ولو بالسقط، ولو آپ کے جو نسل کے اندر یہ جو افراد اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ساقط ہو چکے ہیں، سقط جنین کا باعث بنے ہیں، ان کی تعداد بھی شمار کروں گا اور انہیں بھی شامل کر کر میں باقی امتوں کے اوپر فخر و مباحات کروں گا۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ آپ اس روایت کو ایک جگہ پر مکتوب کر لیں، ایک آپ تجربہ کر لیں، اس روایت کو مکتوب کریں، آپ کی گلی میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے سامنے جو کھڑے ہیں گھوم پھر رہے ہیں ان کے سامنے اس روایت کو لے جائیں، اور اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا تو ان کے سامنے اس روایت کو پڑھ دیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ اس روایت سے کیا سمجھ رہے ہیں، وہ اس روایت سے کیا نظریہ اخذ کر رہے ہیں، آپ اس نظریے کو نوٹ کر لیں۔ بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، ان کے سامنے یہ روایت بیان کریں اور ان سے پوچھیں یہ روایت کیا کہہ رہی ہے۔ حتیٰ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کنواں کھود رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں یوں اس کو کہیں، وہ مسلمان جو گٹر صاف کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں کہ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے، تو وہ سب یہ کہیں گے کہ یہ روایت نکاح سے متعلق ہے، یہ روایت تولید نسل سے متعلق ہے کہ انسان اپنی نسل میں اضافہ کرے۔ یہ روایت اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حتیٰ رسول خدا کی مباحات سقط جنین کے اوپر بھی ہوگی، اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ بطور خاص یہ جملہ رسول خدا کا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط، کہ میں کثرت کے اوپر جو ہے وہ دوسری امتوں میں مباحات کروں گا قیامت کے دن، ولو یہ کثرت سقط شدہ جنین کی تعداد میں کثرت کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، میں فخر و مباحات کروں گا۔ پس آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ آپ نے جب یہ سروے کر لیا، تمام لوگوں سے رائے دریافت کر لی، ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ اس روایت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تو وہ یہی نتیجہ بتائیں گے کہ بھئی پہلے مرحلے میں یہ نکاح سے متعلق ہے، دوسرے مرحلے میں ازدواجی تعلقات سے متعلق ہے، تیسرے مرحلے میں تولید نسل سے متعلق ہے، اور تولید نسل میں بھی کثرت سے متعلق ہے، اور پھر وہ یہ بھی بیان کریں گے کہ رسول خدا کی فخر و مباحات اس قدر زیادہ ہوں گی کہ وہ سقط جنین کے اوپر بھی مباحات کریں گے۔ اب ایک طرف یہ روایت ہے کہ جو تمام کاتبہ مسلمین جس سے یہی نتیجہ اخذ کریں گے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے مسلمانوں کی اگر عملی سیرت کو اور عملی روش کو دیکھیں کہ ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا کہ ہم نے رسول خدا کی تعلیمات پر اور سیرت پر عمل کرنا ہے، تو رسول خدا کہ فخر و مباحات کا باعث جو امر ہے قیامت کے دن، یعنی نکاح کرنا، تولید نسل کرنا، تعداد میں اضافہ کرنا، حتیٰ سقط جنین ہی کیوں نہ ہو، اس فخر و مباحات کو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھین لیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ اس وقت دنیا میں جو ایک آبادی کا ایک تناسب ہے، اس کی ایک تعداد ہے، اس کو مد نظر رکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو پیروکار ہیں وہ دین مسیح کے پیروکار ہیں، سب سے زیادہ تعداد۔ دوسرے نمبر پر جو تعداد بنتی ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اب تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ لوگ ہم سے زیادہ ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کے دن فخر و مباحات کرنا تھا تعداد کی کثرت کے اوپر، کہ میری امت کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے باقی امم کے اوپر، تو قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ آج کے دور کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ مسیحیوں کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہے، پس رسول خدا کے فخر و مباحات کا باعث نہیں بنے گا۔
یا اگر ہم شیعیان اہل بیت علیہم السلام اسے اپنے اوپر تطبیق کرنا چاہیں، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، تو ہمارے سے زیادہ تعداد تو اہل سنت بھائیوں کی ہے۔ خوب، پس ہم رسول خدا کی اس روایت پر نہ تو تناقض کا عملی طور پر جو ہے وہ ثبوت فراہم کر رہے ہیں، اور نہ ہی تکثرو کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ ہماری تولید نسل میں اتنا اضافہ ہو کہ ہمارے شیعیان حیدر قرار کی تعداد اہل سنت بھائیوں سے زیادہ ہو۔ پس نہ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے رسول خدا کے لیے فخر و مباحات کا باعث بن رہے ہیں، اور نہ ہی ہم شیعہ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے فخر و مباحات کا سامان فراہم کر رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ ہم در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن پر اس انداز میں عمل نہیں کرتے جیسے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم لیت و لال کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس روایت کو تطبیق کیا جائے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کے ساتھ اور عالمی حکومت کے ساتھ، تو جب امام زمان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا اور تمام کے تمام لوگ کائنات میں مسلمان ہوں گے، تو پھر اگر اس کی تطبیق اس دور کے ساتھ کی جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام زمان کے ظہور کے بعد ان کی امت کی تعداد تمام امم کی تعداد سے زیادہ ہوگی اور فخر و مباحات کریں گے قیامت کے دن۔ ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بعض شخصیات جو شہرت رکھتی ہیں، انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جب ان کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی تو آیت اللہ صادق تہرانی جو مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تناکہو اور تناسالو سے مراد کمیت نہیں ہے، یعنی مقدار مراد نہیں ہے، بلکہ یہ روایت کیفیت پر ناظر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ مجتہد یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ استنباط کرتے ہیں کہ رسول خدا اس روایت میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ اپنی اولاد کی تعداد میں اضافہ کریں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ رسول خدا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو سچا مسلمان بنائیں، اپنی اولاد کو صالح بنائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اگر تعداد میں اولاد آپ کی زیادہ ہو جائے، دیندار نہ ہو، صالح نہ ہو، غیر صالح ہو، تربیت یافتہ نہ ہو، تو ایسی اولاد پر رسول خدا فخر و مباحات نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ لہٰذا اس روایت سے تعداد مراد نہیں ہے، بلکہ کیفیت تعداد مراد ہے رسول خدا کی امت کی۔ پس روایت کثرت اولاد پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ اب اس نظریے کو ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف جو پہلے ہم آغاز میں بیان کر چکے کہ آیت اللہ تہرانی نے کہا کہ آپ اس روایت کو مکتوب کر کے بازاروں میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں جو افراد موجود ہیں ان کے سامنے اس روایت کو پڑھ کے بتائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا نتیجہ لے رہے ہیں، تو وہ متفق علیہ اس سے یہی نتیجہ لیں گے کہ اس سے ایک تو مراد نکاح ہے، دوسری مراد جو ہے وہ تناسل ہے، اور تیسری مراد اس سے جو ہے وہ کثرت اولاد ہے۔ وہ اسی جو ہے وہ کمیت اور تعداد اولاد کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے اور اس نقطے کو بیان کریں گے، جبکہ یہ فقی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں کیفیت مراد ہے۔ کیوں اس نظریے تک یہ فقی پہنچے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو ان کے سامنے پیش کرنے سے پہلے یہ در واقع ان نظریات کو مطالعہ کر چکے ہیں جو کاہش جمعیت اور کنٹرول جمعیت کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، اسے کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس آبادی کے تناسب کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو بشریت کے لیے مستقبل میں بحران جنم لیں گے۔ انہوں نے ایسے نظریات کا پہلے سے مطالعہ کر رکھا ہے، اور ایسے نظریات کی وجہ سے وہ معاشرے میں جو ہے وہ کنٹرول جمعیت اور آبادی کے کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیتے رہے ہیں اور گفتگو کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا جب ان کے سامنے یہ حدیث لائی جائے گی تو ان کا ذہن پہلے سے خالی نہیں ہے، پہلے سے وہ ایک نظریہ بنا چکے ہیں، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ آبادی کے تناسب میں اضافہ ایک معقول مقدار میں ہونا چاہیے، غیر معقول مقدار میں اگر تعداد میں اضافہ ہوتا جائے تو یہ بحران کو جنم دے گا، یہ فساد کو جنم دے گا، معاشرے میں مشکلات ایجاد کرے گا۔ لہٰذا اس روایت کا جب
ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا استنباط کیا، تو وہ کہیں گے کہ تناکہو اور تناسالو سے مراد یہاں تعداد مراد نہیں ہے، یعنی تعداد میں زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ تربیت مراد ہے، کیفیت مراد ہے کہ ایسی صالح پاکیزہ تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ ماڈرن اولاد کو معاشرے کے سپرد کریں تاکہ معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے۔ یہاں اگر آپ ان پڑھ جاہل گوار بچے پیدا کر کے گلیوں میں چھوڑتے جائیں گے اور ایک گویا کہ آپ نے ایک فیکٹری بنا رکھی ہے گھر کے اندر کہ ہر سال 1 یا 2 یا 4 یا 5 بچے نکالتے رہیں اور باہر گلی میں پھینکتے رہیں ان کو، تو اس سے معاشرہ فساد کی طرف جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا یہاں تکثروا میں ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہتے، وہ اس طرح کا ایک نظریہ استنباط کریں گے۔ اور آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ وہ شخصیت جو اس نظریے کے قائل ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اور ان کے شاگردوں نے جو ان کے لیے تقریرات اور ان کے درسوں کو تحریر کیا ہے وہ بھی انباروں کی صورت میں دیوار تک جو ہے وہ چنے ہوئے ہیں کہ اتنی زیادہ ان کی تحقیقات ہیں، اتنے زیادہ ان کے مسائل ہیں۔ لیکن استنباط کے وقت چونکہ پہلے وہ خالی الذہن نہیں تھے اور پہلے ان کے ذہن میں ایک نظریہ موجود تھا، اور اس نظریے کے ہوتے ہوئے جب وہ اس مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینا چاہتے تھے اور ان کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی، تو چونکہ پہلے سے ان کا نفس ایک جہد کو انتخاب کر چکا ہے، لہٰذا اس جہد کو جب تک وہ سائیڈ پر نہیں رکھیں گے وہ اسی کے مطابق روایت کی تشریح اور تفسیر کریں گے۔ یہاں آیت اللہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد آیت اللہ شیخ مرتضیٰ حائری وہ بیان کیا کرتے تھے، جو فقہ و اصول کا جب وہ درس دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں اور قول معصوم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہم نے استنباط کرتے وقت، ہم نے اجتہاد کرتے وقت کسی چیز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ جتنی معلومات بھی پہلے سے ذہن میں ہیں ان سب کو اٹھا کر سائیڈ پہ رکھنا ہے اور سامنے قول معصوم کو لے کر آنا ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس سے دیکھنا ہے کہ معصوم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ جب اس دید کے ساتھ ہم استنباط اور اجتہاد کرنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم چونکہ پہلے خالی البال، خالی الذہن ہیں، کوئی چیز ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے، ہم پہلے فہم روایت سے جو چیز لیں گے اس کو اپنے لیے نوٹ کریں گے، اس کے بعد علماء کے اقوال کو تتبع کریں گے، تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے اور ان کی آراء کو بھی بیچ میں لے کر آئیں گے۔ اب یہاں آیت اللہ طہرانی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ مثال در واقع ایک بہت ہی مشہور و معروف مثال ہے کہ ایک نہایتی جو سادہ قسم کا انسان اور نہایتی جو دین میں رغبت کرنے والا انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے کہ قرآن مجید میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، قرآن مجید میں صرف اور صرف صحیح موجود ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب وہ سورہ فتح کی آیت کی تلاوت کرتا ہے جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، اس آیت کو در واقع وہ بادیہ نشین وہ عرب آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اموال نے، ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مصروف کر رکھا تھا، مشغول کر رکھا تھا، بس اے حبیب ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ اب یہاں یہ شخص جو نہایت ہی سادہ انسان تھا، اس نے اس کلمے کو شغلتنا، اس کلمے کا مطالعہ کیا تو اس کلمے کا اس نے اس انداز میں جو ہے وہ ہجے کیا کہ آغاز میں شین ہے، شین کے بعد غلط ہے اور غلط کے بعد نا ہے، تو شغلتنا اس طرح کا ایک جملہ بنتا ہے۔ پس گویا کہ قرآن میں کلمہ غلط استعمال ہوا ہے، جبکہ وہ آخر میں تا نہیں بلکہ تے ہے۔ تو اب اس نے اس شغلتنا کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور غلط کی جگہ پر درست کلمے کو اضافہ کر دیا، پس کیا بنا؟ شادرستنا۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے قرآن مجید کی تصحیح کی ہے اور قرآن مجید میں جو کلمہ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اس آیت میں موجود ہے، اس غلط کلمے کو ہٹا کر شادرستانہ میں نے کر دیا ہے اور اب وہ آیت جو ہے وہ درست ہو گئی ہے۔ اب یہاں یہ شخص سادہ ہے اور اس نے اول تو کلمے کی تلفظ میں جو ہے وہ غلطی کی ہے کہ غین، لام اور تا جو ہے توئیں،
اس کو وہ غلط کو سمجھ رہا ہے کہ غین لام اور تا جو ہے وہ اس سے غلط معنی لے رہا ہے، پس اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اور دوسرا، اس کے پہلے ذہن میں ایک مائنڈ جو بن چکا ہے وہ غلط ہے کہ قرآن مجید میں کلمہ غلط استعمال نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس دید کے تحت اس نے قرآن مجید میں یہ تبدیلی ایجاد کی ہے۔ مشہور یہ واقعہ ہے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ہمارا اجتہاد بھی در واقع اسی طرح سے ہے، یعنی جس طرح اس سادہ انسان نے پہلے سے ایک نظریہ قائم کر رکھا تھا، پھر جب قرآن مجید کی اس نے تلاوت کی ہے تو اسی نظریے کو تطبیق کیا آیت کے اوپر، شغلتنا کے اوپر، اور وہاں اس کو جو ہے وہ درست کے ساتھ تبدیل کر دیا کلمہ غلط کو، اور اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس نے درست تحقیق کی ہے اور درست اصلاح فرمائی ہے۔ تو ہم بھی تو گویا کہ پہلے سے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ بنا چکے ہیں کہ دنیا میں آبادی کی جو شرح ہے اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو پہلے سے جب ایک نظریہ بنا چکے ہیں تو ہمارے پاس جب حدیث آئے گی تناکحوا وتناسلوا تکثروا، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ تکثروا سے مراد کمیت میں اضافہ نہیں ہے بلکہ کیفیت میں اضافہ ہے، تربیت میں بہتری لے کر آنا ہے۔ لہٰذا وہ تکثروا کا جب ترجمہ کریں گے تو ہرگز اس نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ یہاں کمیت مراد ہے، وہ کہیں گے کہ یہ کیفیت مراد ہے۔ اس کمیت کو یعنی مقدار کو وہ کیفیت پر حمل کریں گے۔ پھر یہاں ایک اور مثال دے رہے ہیں آیت اللہ تہرانی کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے، جسے کتاب الخصال جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 287 پر یہ روایت درج ہے، اور اسی طرح مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 158 پر یہ روایت درج ہے۔ اس روایت کا بھی ایک جو ہے وہ پس منظر ہے، چونکہ روایت کا ایک جملہ آیت اللہ نے تحریر کیا ہے، مکمل روایت کو تحریر نہیں کیا ہے، اور ظاہراً ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جس کلمے کے اوپر استدلال کرنا ہوتا ہے، جس کلمے کے اوپر استنباط کرنا ہوتا ہے، شاہد مثال آیات اور روایات میں صرف اسی کلمے کو لایا جاتا ہے، صدر و ذیل اس سے چونکہ مرتبط نہیں ہے لہٰذا اس کو زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے اس صدر حدیث کو بھی بیان کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص آتا ہے غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ کر کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ جو میرا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس نے اور میں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی ہے اور ایک ساتھ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، بس میں بھی پڑھا لکھا ہوں، یہ بھی میرا بچہ بھی پڑھا لکھا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی اور ایک ہی ساتھ ہم دونوں جو ہے وہ تعلیم مکمل کی ہے۔ اب یا ابن رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ میں اپنے اس بچے کو کس کام میں ڈالوں اور کون سا اس کو مشغلہ دوں، کون سا ایسا شغل یہ اپنائے اور اس میں جو ہے وہ کام کرے۔ تو وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس شخص کو کہتے ہیں کہ تم جس مشغلے میں بھی اپنی اولاد کو ڈالنا چاہتے ہو تم ڈال سکتے ہو۔ یہ روایت در واقع نقل کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم، لیکن اصل واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں جس مشغلے میں بھی تم اس کو ڈالنا چاہو تم ڈال سکتے ہو، لیکن یہ 4 یا 5 مشغلے رسول خدا نے شمار کیے کہ ان مشاغل میں تم نے اپنے بیٹے کو مصروف نہیں رکھنا۔ انہی مشاغل میں سے ایک مشغلہ کفن فروشی ہے، یعنی انسان کفن بیچے۔ اب جب انسان کفن بیچتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہر روز کفن فروخت کرے، چونکہ جتنے زیادہ وہ کفن بیچے گا اتنا اس کا کاروبار بڑھے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اب جب اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کے کفن زیادہ بکیں گے، تو اس کا مطلب ہے رسول خدا کی امت میں افراد میں کمی واقع ہوگی۔ یعنی کس قدر دقیق مطلب ہے، یعنی کفن فروش کفن بیچے گا تو مرنے والا کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ہے وہ ایک سپاہی ہوگا، اور رسول خدا نے جس پر فخر و مباحات کرنی تھی۔ تو رسول خدا اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی شخص ایسا مشغلہ اختیار کرے، ایسا کاروبار اختیار کرے جس سے وہ رسول خدا کی امت کی موت کی آرزو رکھتا ہو۔
موت کی توقع رکھتا ہو۔ لہٰذا یہاں سے شاہد مثال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ میں اپنی امت کے ایک نوزاد پر جس چیز پر بھی سورج نے اپنا طلوع کیا ہو اور اپنی روشنی ڈالی ہو، میں ان تمام چیزوں سے زیادہ اس نوزاد سے محبت کرتا ہوں اپنی امت کے، پس میں اسے اپنے ہاتھ سے گنوانے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ کوئی ایسا مشغلہ کوئی شخص اختیار کرے جس سے اس حتیٰ کہ بچے کی موت کی وہ آرزو کرے، میں اس بات پر راضی نہیں ہوں، پس یہ مشغلہ اچھا نہیں ہے۔ اب اگر یہ روایت ایک عالم، یہ روایت جو ہے وہ شخص جو حوض میں پانی بھر رہا ہے، علامہ طحرانی کہتے ہیں چونکہ ایران میں یہ ایک مشغلہ ہے، بعض لوگ حوض میں پانی بھرتے بھی ہیں خالی بھی کرتے ہیں، البتہ یہ قدیم زمانے میں تھا، آج کل ایسا نہیں ہوتا، چونکہ نہ تو گھر اتنے بڑے ہیں کہ ان میں حوض بنائے جائیں، اور جب حوض ہی نہیں ہوں گے تو پھر بھرنے والا اور خالی کرنے والا تو مشغلہ ہی ختم ہو چکا ہے، آج کل کے دور میں نہیں، لیکن قدیم میں یہ ایک باقاعدہ مشغلے کے طور پر ایک شغل تھا کہ آدمی آتے تھے گھر میں حوض کو بھرتے تھے، خالی کرتے تھے، صفائی کرتے تھے، یہ ایک مشغلہ تھا۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس حوض میں پانی بھرنے والے کے سامنے یہ روایت پیش کریں اور اس سے سوال کریں کہ تم اس روایت سے کیا سمجھ رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا کہ رسول خدا اپنی امت میں اضافے کی بات کر رہے ہیں اس روایت کے اندر، کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت میں ایک فرد کی کمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اضافے کی تمنا رکھتا ہوں، حتیٰ وہ بچہ کہ جو ابھی تازہ متولد ہوا ہے، کائنات میں جتنے لوگوں کے اوپر بھی سورج نے اپنی شعاع ڈالی ہے اور روشنی کی ہے، رسول خدا اس بچے کو ان تمام موجودات سے زیادہ افضل جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور رسول خدا کو اس کی زندگی عزیز ہے۔ پس یہ روایت جو ہے وہ مقدار میں اضافے پر دلالت کر رہی ہے، یعنی رسول خدا کی امت میں کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اضافہ ہونا چاہیے۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ حوضچی سے تو آپ نے پوچھ لیا، اب گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ وہ اس روایت سے کمیت سمجھتے ہیں یا کیفیت سمجھتے ہیں، تو سب کہیں گے کہ نہیں، اس سے مقدار ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پس وہ انسان جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کیے ہوئے ہے، جو پہلے سے ایک نظریہ بنا چکا ہے کہ دنیا میں آبادی میں کمی ہونی چاہیے، وہ ان تمام روایات کو کیفیت پر حمل کرے گا، ہرگز مقدار پر اور کمیت پر حمل نہیں کرے گا۔ فرما رہے ہیں اس طرح کی دسیوں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جہاں انسان پہلے سے استنباط کرنے سے پہلے ایک نظریہ قائم کر چکا ہے، یا پہلے سے اس کی نفسانی خواہشات ایک نقطے پر آ کر اٹک چکی ہیں، اب جتنے بھی دلائل اس کے سامنے پیش کیے جائیں وہ کہے گا کہ نہیں، وہ جو میں نے رائے قائم کی ہے وہی رائے جو ہے وہ درست ہے اور ولا غیر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے سامنے آ کر گواہی دے دیں کہ نہیں بیٹا، میری یہ مراد نہیں ہے، میں اپنی امت میں اضافے کا جو ہے وہ متمنی ہوں، میں چاہتا ہوں میری امت کی تعداد میں اضافہ ہو، وہ کہے گا نہیں، تعداد میں نہیں بلکہ تربیت میں اضافہ ہو، یہ مراد ہوگا۔ لہٰذا ہر انسان کو اتنے بچے پیدا کرنے چاہیے جتنے کی وہ تربیت کر سکتا ہے، جتنے کی اگر وہ تربیت نہیں کر سکتا تو ایک سے زائد بچہ پیدا نہ کرے، اور اگر وہ ایک کی بھی تربیت نہیں کر سکتا تو وہ ایک بھی پیدا نہ کرے، یعنی اس قسم کا فتویٰ جو ہے وہ ایسا مفتی، ایسا شخص دینے پر آمادہ ہو جائے گا، کیوں؟ چونکہ اس کا ذہن روایات کے مطالعے سے پہلے ایک نظریہ قائم کر چکا ہے، ایک طرف رجحان قائم کر چکا ہے، لہٰذا اس کا وہ نظریہ، وہ رجحان، چاہے وہ علمی ہو چاہے نفسانی خواہشات کے مطابق ہو، وہ ان روایات کے ترجمے اور ان روایات کے فہم کے اوپر اثر انداز ہوگا، لہٰذا اس کا اجتہاد خالص نہیں ہوگا۔ کس قدر دقیق مطلب علامہ طحرانی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب آگے ایک مطلب ہے جسے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور وہ ہے کہ مستنبط کے اجتہاد سے پہلے اس میں ملکہ قدسیہ ہونا یہ شرط ہے، پاکیزہ ہونا یہ شرط ہے۔ یہ کل انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان کی حقیقت اور گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال تمام ان لوگوں کو جو اجتہاد کے بارے میں منفی آراء معاشرے میں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو مجتہد سے اور مجتہد کی آراء سے بدبین کرتے ہیں، ایسے پاکیزہ اور جید اور گراں قدر
مجتہدین کے نظریات سے اور ان کی آراء سے، ان کی شخصیت سے، ان کی ذات سے لوگوں کو بدبین کرتے ہیں، خداوند متعال ایسے افراد کی ہدایت فرمائے، انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔